ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 دن سے جاری کشیدگی بالآخر تھم گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک کے مابین جنگ بندی کا اعلان کیا، جس پر دونوں حکومتیں راضی ہو گئی۔ یہ کشیدگی تب شروع ہوئی جب امریکہ اور ایران جوہری مذاکرات کے نتیجے میں کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جوہری تنصیبات کو بھاری نقصان پہنچنے کے بعد ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر واپس آئے گا؟ ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لے رہا ہے اور اس کی بحالی کی منصوبہ بندی بھی کی جا چکی ہے۔ ان کے مطابق متاثرہ شعبوں کی بحالی پہلے سے ہی ایران کے منصوبوں کا حصہ تھی اور پیداوار یا خدمات میں کوئی تعطل نہیں آنے دیا جائے گا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے یعنی IAEA کے سربراہ رافائل گروسی نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ گروسی نے امید ظاہر کی کہ وہ جلد ہی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقی سے ملاقات کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ایران کو ایک خط بھیجا ہے جس میں IAEA اور ایران کے درمیان تعاون کی بحالی پر زور دیا گیا ہے۔ عالمی سطح پر ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی بحالی کی امیدیں بڑھ رہی ہیں۔ فرانس نے بھی ایران سے فوری مذاکرات کی اپیل کی ہے۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کے مطابق تہران کو ایسے مذاکرات میں شامل ہونا چاہیے جو جوہری، بیلسٹک اور علاقائی سیکیورٹی جیسے تمام خدشات کا احاطہ کریں۔ اس کے برعکس یونیورسٹی آف تہران کے پروفیسر فواد ایزدی کا موقف ہے کہ ایران بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ اس لیے تعاون کرتا رہا ہے کیونکہ وہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے یعنی NPT کا رکن ہے، مگر اس تعاون سے تہران کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ اسی لیے ایران شاید آئندہ دنوں یا ہفتوں میں معاہدے کے آرٹیکل 10 کا استعمال کرے گا، جو کسی بھی ملک کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ معاہدے سے علیحدہ ہو جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی کے لیے اس معاہدے کا رکن ہونا لازمی نہیں ہے۔ کئی ممالک ایسے ہیں جو اس کے رکن نہیں ہیں، جن میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ پروفیسر فواد کہتے ہیں کہ ایران کے لیے اس معاہدے میں شامل رہنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ایرانی جوہری تنصیبات جو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی نگرانی میں تھی ان پر حملے کیے گئے اور یہ حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جنگ بندی اعلان میں یہ واضح نہیں کیا کہ آیا یہ جنگ بندی کسی معاہدے کے تحت ہوئی یا نہیں، نہ ہی اس حوالے سے ایران کا کوئی بیان سامنے آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران سفارتکاری کی راہ اپنائے گا یا پھر جوہری تناؤ ایک نئے خطرناک مرحلے میں داخل ہوگا۔